قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے اصلاح البیوت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کس انداز سے کر سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر بن جائے، ہمارا گھر معاشرے کے اندر امن اور سکون کا باعث بنے، سکون کا ذریعہ بنے۔ گھر یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کا تذکرہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 80 کے اندر بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس گھر کی نعمت کو خاص طور پر ذکر اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اس نعمت کو نعمت سمجھیں۔ نعمت کی قدر ہمیشہ اس شخص کو ہوتی ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی۔ جب کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہو تو وہ اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہوتا، اس کے ہاں وہ عام روٹین کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کو نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ لیکن جس شخص کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، اگر آپ اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتلائے گا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے یہ تمہارے گھر سکون کا باعث بنائے ہیں، رحمت کا باعث بنایا اللہ رب العالمین نے، اس کو یہ رہائش کا باعث اللہ رب العالمین نے بنایا۔ جس شخص کا کوئی گھر نہ ہو، آپ اس کی زندگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ آپ اس طرح سمجھیے کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا قرار دیا ہے۔ اب سفر میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ کی اچھی گاڑی بھی ہے، آپ کے پاس ساز و سامان بھی موجود ہے، آپ کے پاس رہائش کے لیے اچھے ہوٹلز موجود ہیں کہ آپ اگر اچھے ہوٹلز میں رہنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس سہولت میسر ہے، کھانا چاہتے ہیں تو بہترین کھانے میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان کیا کہے گا کہ نہیں، جو سکون، جو رحمت، جو آزادی جہاں پر میں اپنا تحفظ سمجھتا ہوں وہ صرف میرا گھر ہے، یہاں پر کوئی تحفظ مجھے نہیں ہے۔ وہ انسان بے سکونی کے عالم کے اندر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، کہ جب بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اب اس کے کھانے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، سونے کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، پینے کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے۔
اس کا سارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک عادت ہوتی ہے، مانوسیت ہوتی ہے، ایک جگہ سے وہاں پر اس کو آرام سے سکون کے ساتھ نیند آ جاتی ہے، لیکن آپ عالی شان بنگلے کے اندر بھی اس کو لے کر چلے جائیں، نرم بستر بھی دے دیں، وہ جگہ کی مانوسیت جب تک نہیں ہوتی اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، یعنی بے سکونی رہتی ہے، حالانکہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے پاس ہو سکتا ہے گھر سے اچھا، یہاں پر آپ نے اس کو بطور مہمان آپ نے اس کی عزت افزائی کی ہے، لیکن وہ شخص اپنا سکون اس گھر کے اندر محسوس نہیں کرتا، آزادی اس گھر کے اندر محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی آزادی محسوس کرتا ہے۔ وہ اس اچھی طرح وہاں پر کھا سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، جب چاہے سو سکتا ہے، آرام سکون کر سکتا ہے۔ یہاں پر نہ وہ آپ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کبھی وہ کسی کے پاس رات گزارتا ہے، کبھی کسی کے پاس رات گزارتا ہے، کبھی اس کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہوتی، وہ شاہراہوں پر رات بسر کرتا ہے۔ وہ سخت سردی کی راتوں کے اندر باہر وہ کھلے آسمان تلے راتیں بسر کرتا ہے۔ سامان کہاں ہے؟ کہتا ہے میری گاڑی کے اندر موجود ہے۔ وہ شخص اس سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو یہ نعمت اللہ رب العالمین نے جو گھر دی ہے کتنی عظیم نعمت ہے، آپ اس سے سوال کر کے دیکھیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا باعث، رہائش کا باعث اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے۔ اور جب بنو نذیر کے یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دینے کا سوچا تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ان کو گھروں سے محروم کر دیا، ان کو گھروں سے محروم کر دیا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑتے ہوئے، کھڑکیاں دروازے توڑتے ہوئے وہاں سے وہ نکلے۔ اور یہودیوں پر اللہ نے یہ ذلت مسلط کر دی، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یاد رکھیے یہودیوں کا کوئی باقاعدہ مسکن نہیں رہے گا۔ آپ کے سوال میں پھر ذہن آتا ہوگا اسرائیل تو ملک ہے یہودیوں کا، نہیں، اسرائیل یہ فلسطینیوں کی جگہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ اسرائیل یہودیوں کا علاقہ نہیں ہے۔ یہودیوں کی اپنی کوئی سرزمین نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ذلت کو مسلط کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ نے یہ گھر جیسی نعمت ان سے چھین لی ہے۔ آج اسی گھر والی نعمت کو وہ حاصل کرنے کے لیے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ جابر حکمرانوں کو، دیگر حکمرانوں کو، اور پھر کچھ پالیسی مسلمان حکمران بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی سپورٹ کے ذریعے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ہمیں یہاں پر زمین الاٹ کر دی جائے، یہ علاقہ ہمارے قبضے کے اندر آ جائے، اور کوئی فلسطین کا نام لینے والا یہاں پر نہ ہو، اس جگہ کا نام اگر کوئی لے تو اسرائیل نام لے۔ اور یاد رکھیے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیوں کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا۔ تو رب العالمین نے ان کو بنو نذیر کو اس گھر کی نعمت سے محروم کیا سب سے پہلے، پھر ان کے بعد باقی نعمتیں ان سے چھینی، تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو یاد رکھیے، اور گھر میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ اچھے انداز سے اپنی تربیت بھی کر سکتا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک ماحول آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، آپ کے پاس مواقع ہوتے ہیں، آپ گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کر سکتے ہیں، جہنم سے بچاؤ کے ذرائع اسباب آپ اپنے گھر کے اندر لا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور یہ ذمہ داری بھی ہے اہل ایمان کی کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو سب سے بڑا مین ذریعہ اور سبب بنے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ کو آپ کا گھر ہوگا، جہاں پر آپ اپنی اور اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی تربیت کر سکیں گے۔ اور دوسرا گھر کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان، اس کو علم ہوتا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں،
میرے کفالت میں میری بیوی میرے بچے موجود ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، دنیاوی ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اخروی ضروریات کے اندر اسباب مہیا کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ہم میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور قیامت والے دن اس سے اس نگرانی کے متعلق، اس رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہم اپنے حکمرانوں کے بارے میں تو یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ان سے سوال ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ذرا میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، میں بھی اپنے گھر کا حکمران ہوں، مجھے بھی اللہ نے میرے ماتحت بیوی رکھی ہے، میرے ماتحت میرے بچے رکھے ہیں، کیا میں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں؟ ان کے حقوق کی ادائیگی پورے انداز میں کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا؟ کیا ان کو جہنم سے بچاؤ کے اسباب میں پیدا کر رہا ہوں یا پھر ان کو جہنم کے قریب لے کر جا رہا ہوں؟ اور وہ پوری روایت کو اگر پڑھیں، اس کے اندر ایک ایک کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ عورت بھی وہ اپنے خاوند کے گھر کی وہ ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ غلام سے سوال کیا جائے گا اس کے آقا کے متعلق کہ اس کو ذمہ داری دی گئی تھی، کیا اس نے ذمہ داری پوری کی؟ کلکم راعٍ، ہر ایک ہم میں سے ذمہ دار ہے، نگران ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور یہ احساس کب ہوتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق کب انسان رہائش دے گا، اپنی طاقت کے مطابق کب کھلائے گا؟ جب اس کے پاس رہائش ہوگی، اس کو پتہ ہوگا میرے ماتحت موجود ہیں، ان کی یہ ذمہ داریاں میرے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کی ہیں، میں ان کو پورا کروں۔ اور اسی طرح اگر انسان اپنے جان کا تحفظ چاہتا ہے، اپنے مال کا تحفظ چاہتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا تحفظ چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ گھر ہے۔ گھر کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو افراد، جو احباب اپنے ساتھ سیکورٹی رکھتے ہیں، کیا گھر کے اندر وہ رکھتے ہیں؟ گھر میں آتے ہیں وہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمیں تکلیف نہیں ہے، اب ہمیں کسی کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں گارڈ ہوں گے، باہر ہوں گے، دروازے پر ہوں گے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر وہ اب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب اس کی جان کا تحفظ کرنے والے اندر موجود ہیں۔ اپنی جان کو اس نے محفوظ سمجھا ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کے اہل و عیال محفوظ ہیں۔ اور سب سے بڑی یہ محفوظ انسان اپنی جان، اپنے اہل و عیال کو اگر سمجھ سکتا ہے، وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے خاص طور پر جب فتنوں کا دور ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ گھر میں رہو گے، فتنوں سے محفوظ رہو گے، گھر سے جتنا باہر نکلو گے فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح انسان گرمی، سردی، سختی، بیماری، ہر طرح کی یعنی تکالیف سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود ہے تو یہ گھر ہے۔ تو بہرحال گھر کی بنیاد کس سے بنتی ہے؟ یہاں مقصود عمارت نہیں ہے، یاد رکھیں، اس موضوع کا بنیادی مقصد گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں ان کی اصلاح مقصود ہے۔ گھروں کی تو ہم اصلاح کرتے ہیں، گھر تو ہمارے بڑے عالیشان ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ہم ہر ضرورت گھر کے اندر پوری کر لیتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بیوی۔ اسی کے انتخاب کے اندر ہم سب سے بڑی غلطی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہماری معاشرتی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ہمارے رسوم و رواج ہیں، کچھ خاندانی عصبیت ہے، کچھ مال و دولت، کچھ حسن و جمال، کچھ اور پابندیاں جو ہم نے اپنے گلوں کے اندر یہ توق ڈالے ہوئے ہیں، ہم اس توق کو اپنے گلوں سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر بہو کے طور پر بیٹے کے لیے وہ بیوی کا انتخاب کرتے ہیں جو آخرت میں اس کے لیے معاون نہ ہو، جو اس کے لیے ممد و معاون ثابت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ،
کہ عورت سے 4 وجہ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، اس کے خاندان کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اور اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دین والی کو ترجیح دینا ہے، تو دین والی کو جب تم ترجیح دو گے تو تم خیر سے اپنے ہاتھوں کو بھر لو گے۔ انتخاب کیا ہے؟ دین ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ دین والی عورت لے کر آئیں گے، نیک اور صالح عورت لے کر آئیں گے گھر کے اندر، وہ آپ کے لیے آپ کی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی ساز و سامان ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سب سے بڑا ساز و سامان ہے۔ ہم نے گاڑی کو ساز و سامان بہتر سمجھ لیا، ہم نے مال کو بہتر سمجھ لیا، دولت کو، حسن کو، حسب و نسب کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، دنیا پورا کا پورا ساز و سامان ہے، اور اس میں سب سے بہتر جو ساز و سامان ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ لازم ہے، ضروری ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے کہ وہ ایک ایسی مومنہ بیوی سے نکاح کرے جو تعینہ علی امر الآخرہ، اس کی آخرت کے معاملات پر اس کی مدد کرنے والی ہو، ممد بنے، معاون بنے، اس کے لیے آخرت کا باعث بنے، اس کو ترغیب دینے والی۔ اگر شوہر کہیں پر اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کے احکام کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ اس کو روکے ٹوکے، اسلامی حکم اس کو بتلائے کہ نہیں، اس کا وہ معاون ہو آخرت کے معاملات کے اندر۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نیک بیوی یہ تمہارے دنیا کے معاملات میں بھی اور تمہارے دین کے معاملات میں بھی یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس خزانے سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تمام خزانوں میں سے سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے المرأۃ الصالحہ، تو نیک بیوی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو باکرہ ہوں، کیوں؟ وہ بڑی شیریں گفتگو کرنے والی ہوتی ہیں، وہ ارضا بالیسیر، اور تھوڑی بہت چیزیں اگر تم اس کو دے دو گے اس پہ وہ راضی ہو جاتی ہے، زیادہ ڈیمانڈ وغیرہ نہیں وہ کرتی۔ اور اسی طرح وہ اقل خباً، دھوکہ دہی بھی نہیں کرتی، وہ دھوکوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے والی نہیں۔ ہمارا سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم نکاح کا معاملہ کرنے لگتے ہیں، یعنی سب سے پہلے منگنی کا معاملہ، اس کے اندر عورت کے انتخاب کے اندر سب سے بڑی غلطی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر یاد رکھیں، دین کو ترجیح دیں۔ اگر دین کے ساتھ حسب آ رہا ہے بہت بہتر ہے، دین کے ساتھ مال آ رہا ہے یہ بہت بہتر ہے، اگر دین کے ساتھ خوبصورتی آ رہی ہے بہت بہتر ہے۔ لیکن آپ اس وجہ سے کہ جی اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس حسب و نسب نہیں ہے، اس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، دین ہے اس کے پاس، آپ اس بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بہترین نکاح اور سب سے آسان ترین نکاح ہے۔ اور فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لو۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو دنیا کے اندر ایک فتنہ قائم ہو جائے گا۔ ہم باقی معاملات تو لڑکے کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کی دینی حالت کو چیک کیا؟ کبھی پوچھا کہ نمازوں کی کیا حالت ہے اس کی؟ کیا یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے؟ بے نماز کے ساتھ اپنی بچی جو نمازی ہوتی ہے، قرآن کی حافظہ ہوتی ہے، عالمہ ہوتی ہے، آپ اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا اور آپ نکاح کر رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ اٹھا کر دیکھیے انصاف سے، قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، محدثین کے دلائل، صحابہ تابعین کے دلائل، تمام ائمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جو نماز کا منکر ہے، نماز چھوڑتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور میاں بیوی ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نہیں نماز پڑھ رہا، آپس میں ان کا تعلق چل رہا ہے، ان کو آپ نے اٹھا کر نکاح کروا دیا۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیا وہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔
جی ہاں عالیشان اس کے پاس بنگلہ ہے، ہماری بیٹی راج کرے گی، اچھا اس کے پاس گاڑیاں ہیں، عیش و عشرت کرے گی، بڑا اس کے پاس کاروبار ہے، عیش و عشرت ہے۔ نہیں، یاد رکھیں یہ دولت صبح اور شام کی مانند ہے، جس طرح صبح آتی ہے چلی جاتی ہے، شام آتی ہے چلی جاتی ہے، دولت آج ہے کل چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دولت کسی کے پاس ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کبھی غربت اور کبھی انسان کے پاس مالداری۔ تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے پاس آج بہت مال ہے کل غریب نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ اپنی بیٹی کو قربان کر دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اسی طرح لڑکے کو بھی، لڑکی جس طرح ہم انتخاب کرتے ہیں تو لڑکے کا بھی اسی طرح انتخاب کریں، اس کے بارے میں بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، لڑکی کو بھی دیکھیں، ہر ایک کو دین اس کو ترجیح بنائیں۔ جب ہم یاد رکھیں دین کو ترجیح بنائیں گے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کس قسم کے مرد سے نکاح کروں؟ غور کیجئے، سوال کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کس سے نکاح کروں، کوئی بتائیں؟ کہا تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اگر وہ بیوی سے ناراض بھی ہوگا تو اس کے سامنے اسلامی احکامات ہوں گے، ڈر اور خوف سے اگر وہ کچھ مارے گا پیٹے گا تو اس کو پتہ ہوگا میں نے اللہ کے ہاں سوال بھی، اللہ کے ہاں میں نے جواب بھی دینا ہے، وہ اپنے آپ کو روک لے گا۔ اگر وہ خیانت کی طرف جائے گا، غلط راستے کی طرف جائے گا، وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ آپ کی بیٹی کے لیے ممد و معاون ہوگا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور جا کر آپ پڑھیے اسلاف کے اندر ایسی خواتین تھی جب ان کے شوہر صبح کاروبار کے لیے نکلتے تھے، گھر سے نکلتے وقت اپنے خاوندوں کو روک کر خاص طور پہ وصیت کیا کرتی تھی کہ تم حرام کا ایک لقمہ بھی لے کر نہ آنا، ہم اب بھوک برداشت کر سکتی ہیں، پیاس برداشت کر سکتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آگ برداشت نہیں ہم کر سکتے۔ کیوں؟ کہ آج تو دنیا کا تم مال و متاع لیا ہوگے، دھوکہ دہی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، سود کا کاروبار کر کے مال لیا ہوگے، دولت زیادہ آ جائے گی، دنیا کی آسائش آرام ہمارے گھر میں تو آ جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن جو سزا ملنی ہے وہ برداشت نہیں ہوگی ہم سے۔ اس لیے ہم آج بھوک برداشت کر لیں گے، کل کی آگ ہم سے برداشت ہونے والی نہیں۔ سیدنا ام سلیم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، سیدنا انس کی والدہ ہیں، جب یہ اسلام قبول کیا، ان کے جو پہلے خاوند تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اب سیدنا ام سلیم یہ مسلمان ہو گئیں، اپنے بیٹے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دیتی تھیں، وہ بھی اسلام انہوں نے بھی قبول کر لیا، شوہر ان کو منع کرتے تھے لیکن وہ رکی نہیں، وہ دعوت دیتی نہیں، بالآخر چند ہی دنوں کے بعد وہ شوہر ان کے فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ابو طلحہ، ابھی یہ مسلمان نہیں ہیں، انصاری صحابی ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کیا کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ مال و دولت دوں گا، بہت زیادہ مال و دولت بطور حق مہر ان کو دینا چاہا، لیکن مشرک تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا، کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم مشرک ہو، میرا تمہارے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اور ڈیمانڈ بڑھائی کہ شاید کہ مال کے فتنے کی وجہ سے یہ مائل ہو جائیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ پھر دوبارہ ام سلیم نے یہی جواب دیا کہ میں آپ سے نکاح ایک ہی صورت کے اندر کر سکتی ہوں کہ جب تم اسلام کو قبول کر لو گے، اس کی وجہ سے میں تم سے نکاح کروں گی، اس کے بغیر تم سے نکاح کرنے والی نہیں۔ بہرحال پھر سیدنا ابو طلحہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، ان سے نکاح ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد بھی دی۔ اب اسی ام سلیم کا ایک اور واقعہ سن لیجئے، وہ جو بڑا معروف واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے گھر کے اندر پیغام بھیجا، کسی گھر کے اندر کھانے پینے کی کچھ چیز میسر نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج کون اس کی میزبانی کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے گئے۔ اب یہاں پر غور کریں، کیوں؟ نیک بیوی ہے تو اب کیا ہے، معاملات آپ کے آسان ہو رہے ہیں۔ اگر نیک بیوی نہ ہوتی تو کیا کہتی کہ گھر کے اندر پہلے ہی بچوں کے لیے میسر نہیں ہے، اٹھا کے مہمان لے کر آ گئے ہو تم گھر کے اندر۔
ہمارے لیے میسر نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، تمہارے لیے نہیں ہے، اور اٹھا کے ایک مہمان لے کر گھر کے اندر آ گئے. نہیں، کچھ نہیں کہا. آ کے ابو طلحہ نے پوچھا کہ گھر کے اندر کچھ میسر ہے؟ کہا بس اتنا ہی ہے کہ بچے بڑی مشکل سے کھا سکیں. کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان آیا ہے، بچوں کو کسی بھی طرح آپ ان کو بھلا پھسلا کر سلا دیں، اور یہ کھانا جو آج بچوں کے لیے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو دینا ہے. اب کھانا پیش کر دیا، واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. اب پوری رات کیا ہے، بچے بھی بھوکے، میاں بیوی دونوں بھوکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو کھانا کھلا دیا. فجر ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے آئے. اللہ رب العالمین نے آیت پہلے نازل کر دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قیامت تک لوگ پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، اور ہم سیدنا ابو طلحہ اور ان کی بیوی کو یاد کریں گے. وجہ کیا تھی؟ پیچھے نیک بیوی تھی، صالحہ تھی، اس نے صبر کیا اور اپنی بیوی، اپنے بچوں کو کس انداز سے اس نے پھسلا کر ان کو سلا دیا. شوہر نے اور خود نے بھوکی رات بسر کر دی، لیکن مہمان کی میزبانی کے اندر کسر نہیں چھوڑی. پھر انہی کا واقعہ، جب ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بیمار تھا، ابو طلحہ باہر چلے گئے کہیں شکار وغیرہ پر، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. اب جب رات کو دیر سے واپس آئے تو بیوی نے شوہر کو یہ نہیں کہا تھی کہ بیٹا تو فوت ہو گیا، نہیں، ان کو کھانا وغیرہ دیا، ان کے لیے تیار ہوئیں. اس کے بعد پھر ایک مثال کے ذریعے سے سوال کر کے ان کو بات سمجھائی، کیا کوئی امانت دے اور اگر وہ ہم سے امانت طلب کر لے اس کو دینی چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے کہا دینی چاہیے. تو کہا پھر اللہ نے امانت دی تھی، وہ امانت ہم سے اللہ نے واپس لے لی. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون سیدنا ابو طلحہ انصاری نے پڑھا. اب یہ کیا تھا کہ نیک بیوی تھی، ذہانت تھی ان کے اندر، سمجھداری تھی، جس کی وجہ سے خاوند کو بھی انہوں نے مینج میں رکھا، ساتھ میں اولاد کو بھی مینج میں رکھا. سارے معاملات، گھر کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکی؟ وہ نیک بیوی کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں، اور بھی بے شمار مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. تو یاد رکھیں، یہ نیک صالح بیوی یہ آپ کے دینی معاملات کے اندر بھی اور آپ کے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ممد و معاون ہوگی، اور یہ صابر شاکر بھی ہوگی. جتنا آپ اس کو دیں گے اس کے اوپر یہ صبر کرنے والی، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والی ہوگی. کبھی بھی یہ ناشکری نہیں کرے گی. کیوں کہ اس کا ایک رب کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہے، وہ رب العالمین کے احکامات کو تسلیم کرتی، جانتی ہے، خاوند کی عزت کو جانتی ہے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھا ہوا ہے. اس کو پتہ اللہ نے میرے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، کیا میں گھر سے باہر جا سکتی ہوں، نہیں جا سکتی ہوں، کیا کیا میرے اوپر عائد ہے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہوتی ہے. تو جب کیا ہے معاملات، کیونکہ اکثر ہماری لڑائیوں کے جو اسباب بنتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، اسلام سے دوری کا سبب ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ بیوی ایسا معاملہ کر لے یا خاوند کو ایسا کام کر لے جو شریعت کے مخالف ہوتا ہے، تو دونوں کو پسند نہیں آتا، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جب دین کو وہ سمجھنے والے ہوں گے تو وہ دین کے لحاظ سے اپنے گھر کو بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں. اور گھر کی اہمیت معاشرے کے اندر یاد رکھیں اس طرح ہے جس طرح کہ یہ عمارت کھڑی ہے، اس میں سے ہر ایک اینٹ کی اہمیت ہے. اگر آپ ایک اینٹ نکال دیں گے تو وہ عمارت بیکار رہے گی، خوبصورت نہیں ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں، ہم معاشرہ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں امن اور سکون والا، اطمینان والا، جہاں پر لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں، تو اس کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہوگی. تو مزید انشاءاللہ چند ایسے اسباب، یہ شیخ صالح المنجد ہیں، سوریہ کے عالم ہیں، فلسطین کے، انہوں نے 40 نصیحتیں اس حوالے سے نقل کی ہیں. تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان میں سے جو خاص ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ اس کے ذریعے سے میں بھی اپنی اصلاح کر سکوں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ ہمارے گھر کے اندر اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو ہمارے گھر کے سکون کو برباد کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے، جو ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو تباہ کر سکتی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جو ممد و معاون ہیں چیزیں ہم اس کو اپنائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.